الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام دوستو، اچھی صحبت اچھی دوستی، بری صحبت بری دوستی. دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں اچھی دوستی اور بری دوستی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا. صالح ہم نشین کستوری والے کی مانند ہے. اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو کستوری خریدو گے جو کہ اچھی چیز ہے. اگر تم اس کو نہ بھی خریدو اس کی خوشبو کو تم پالو گے. برے دوست کی مثال، برے ہم نشین کی مثال بھٹی والے کی مانند ہے. پہلے اس کے پاس بیٹھو گے تو اس کی چنگاری سے اپنے کپڑوں کو جلا بیٹھو گے، ورنہ دھواں اور اس کی بدبو تو تمہارے حصے میں لازماً آئے گی. دوستو، ایک اور روایت میں فرمایا گیا: لا تصاحب الا مؤمنا، کہ مومن کی سوا کسی کی رفاقت اختیار نہ کرو، صرف مومن کی ہی رفاقت اختیار کرو. اور ایک روایت میں لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف مومن کو کھانا چاہیے. کیونکہ جب تم لوگ کسی نیک آدمی کی بڑی اخلاص کے ساتھ دعوت کرو گے، اس میں توانائی آئے گی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس میں تمہارا حصہ شامل ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ فاسق فاجر کی دعوت کرو گے، اس کو کھلاؤ پلاؤ گے، اس میں جو توانائی آئے گی اس سے وہ لاو و لاب اور فسق و فجور والے کام کرے گا، اس میں تمہارا حصہ ہوگا. دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے. تم میں سے ہر ایک شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. اگر اس کی دوستی کسی مرزائی، عیسائی اور یہودی کے ساتھ ہے تو اس کا اثر بھی برا پڑے گا. اگر اس کی دوستی کسی ایک انسان کے ساتھ ہے تو اس کا اثر بھی اچھا پڑے گا. اور روایت میں یہ آتا ہے: المرء مع من احب، آدمی انجام کے اعتبار سے اپنے اس آدمی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی. دوستو، بزرگان دین کا ایک مقولہ ہے: صحبت الاشرار تورث بغض الاخیار. اگر تم لوگ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک لوگوں کے لیے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھانے جیسی سخت محنت کرنا اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی شخص حلوہ کھائے. دوستو، نیک دوستی کے کیا فوائد ہیں؟ دوستو، گڈ فرینڈ شپ کے بہت سارے فوائد ہیں، جس سے ایک ایمان کی تقویت ہوتی ہے، کیونکہ نیک دوست ایک دوسرے کے نیکی میں ترغیب اور تلقین کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، نیکی میں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں. اس وجہ سے اچھی دوستی بندے کے ایمان کی تقویت اور ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. نمبر 2، اس سے اخلاق کی ترقی ہوتی ہے. نیک دوستی سے بندے کے اخلاق میں ترقی آتی رہتی ہے. دوستو، اچھی دوستی سے مشکل وقت میں مدد فراہم ہوتی ہے، کیونکہ نیک اور مخلص دوست بندے کے مشکل وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اسی طرح نیک مشورے نیک دوستی سے جنم لیتے ہیں. دوستو، مہربان دوست سچائی پر مبنی اور نیک مشورے دیتا ہے.
جس سے دینی اور دنیاوی دونوں فوائد ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو بری دوستی ہے اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے ایک گمراہی، برے دوست سے، بری صحبت سے انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور تیسرا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرائض میں، دینی معاملات میں اس کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے، دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، بری دوستی کے عمومی طور پہ کوئی فوائد نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ والسلام۔